کہا بطول نے کہہ دو انیس دنیا سے ہمارے چاہنے والے یہاں پہ آتے ہیں، عزا کے فرش پہ بیماریاں نہیں آتی، حیات بانٹنے والے یہاں پہ آتے ہیں، حیات بانٹنے والے یہاں پہ آتے ہیں۔ اور وبا نے گھیر رکھے تھے زمین کے رستے کو، وبا نے گھیر رکھے تھے زمین کے رستے کو، ہم آسمان سے ہو کر جلوس لائے ہیں، حکومتوں کی طرف سے لگی تھی پابندی، ہمارے گھر کی چھتوں نے علم اٹھائے، ہمارے گھر کی چھتوں نے علم اٹھائے ہیں، ہمارے گھر کی چھتوں نے علم اٹھائے ہیں۔ آئیے انہی مصروں کے سائے میں میں گزارش کر رہا ہوں، بین الاقوامی شہرت کے حامل، اور میں سمجھتا ہوں شاید پہلی بار یہاں آپ کی دیار محبت میں تشریف لائے ہیں، خوبصورت آواز، خوبصورت کلام اور خوبصورت صورت بھی ہے۔ میں گزارش گزار ہوں محترم ذوالقرنین اجمیری صاحب سے کہ آئیں اور بارگاہ شہزادی جناب سکینہ میں منظور نذران عقیدت پیش کریں، ایک بلند ترین نعرہ سلوات ان کا استقبال کریں۔ حاضر محفل السلام علیکم۔ پہلی مرتبہ مولا کی نوکری کرنے کا شرف حاصل ہوا اور زیادہ تعریفیں کر دی بڑے بھائی نے، محبتیں ان کی، بارگاہ مولا میں کلام پیش کر رہا ہوں یہاں سے۔ دیکھیں قبلہ شروع کرتا ہوں، عمران بھائی علم کا ذکر کر رہے تھے۔ حالت حاضرہ سب کی ہماری نظروں میں ہے، حالت حاضرہ یہاں ہو یا کسی اور ملک میں ہو، اور بر محمد و آل محمد صلوات۔ یہ وہ ہے، یہ میں جس دربار میں سجادہ نشینی کے فرائض انجام دیتا ہوں یہ وہاں کا ہے، تو اس کو بھی دل سے لگا کے رکھنا ضروری، کیونکہ پہچان ہے ہماری، اور چندن بھائی بھی جانتے ہیں، حسن بھائی بھی جانتے ہیں، ماشاءاللہ سبھی لوگ۔ حضور میرا صاحب کے دربار سے میں یہاں تک انہی کے جد کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں، بی بی سکینہ کے حوالے بر محمد و آل محمد صلوات۔ حالت حاضرہ ہم سب کی نظروں میں ہے، اور ہم مولا کے چاہنے والے جہاں جہاں پر بھی ہیں، اور ہمارے اس ذکر پر لوگ الگ الگ طرح سے ظلم کرتے ہیں۔ ایک بار صلوات اور پڑھ دیجئے تاکہ یہ قبلہ بیٹھ جائے۔ تو ہاں ان کا یہ شیوا ہے، وہ اپنی طرح سے ظلم و مظالم ڈھاتے ہیں، وہ ان کا کام ہے، تو آخر ہمارا کیا کام ہے بزرگ بھائی؟ یہاں سے شروع کرتا ہوں، سب لوگ شامل۔ چلا ہے سر پا کفن باندھے عاشق سرور، چلا ہے سر پا کفن باندھے عاشق سرور، غم حسین کی قوت بتانے نکلا ہے، غم حسین کی قوت بتانے نکلا ہے، چلا ہے سرپا کفن باندھے عاشق سرور، غم حسین کی قوت بتانے نکلا ہے، تو خبر ملی ہے جلوسوں پہ ہوگی بم باری، خبر ملی ہے جلوسوں پہ ہوگی بم باری، وہ پھر بھی غازی کا پرچم اٹھانے نکلا۔ اس مائک کے بعد سے دیا، خبر ملی ہے جلوسوں پہ ہوگی بم باری، وہ پھر بھی غازی کا پرچم اٹھانے نکلا ہے۔ ایک بار صلوات پڑھ دیا آپ تمام حضرات۔
ناظرین پہلی مرتبہ آیا ہوں، دھیرے دھیرے وقت لگے گا آپ لوگوں کے. ہاں نہیں بالکل بالکل انشاءاللہ تعالی یہاں سے آغاز کرتا ہوں. جی بالکل میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جتنا میرے دامن میں مولا کے تحائف ہیں وہ میں سب پیش کروں گا، اور آپ کی حوصلہ افزائی بھی میرے لیے بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ انشاءاللہ میں اسی طرح مولا کی نوکر بن کے کرتا رہوں. ٹھیک ہے، میں ایک لفظ ہے آغا آگے اور ایک لفظ ہے پیچھے، میں 2 قطعے پیش کرتا ہوں، یہاں سے متصل ہیں دونوں ایک دوسرے سے، سماعت کرے میں پڑھتا ہوں. ٹھیک ہے جناب یہاں سے. نور اول شہ ابرار کے آگے نہ چلا، نور اول شہ ابرار کے آگے نہ چلا، دین معبود کے سردار کے آگے نہ چلا، دین معبود کے سردار کے آگے نہ چلا، تو یوں تو ہر جنگ کے میدان میں آگے تھا علی، پر کبھی احمد مختار کے آگے نہ چلا، پر کبھی احمد آپ تمامی علماء کرام سے مولانا محسن صاحب قبلہ، مولانا ندیم صاحب، مولانا وسیع صاحب سب سے گزارش ہے کہ اسٹیج پر آ کر بیٹھیں. نور اول شہ ابرار کے آگے نہ چلا، دین معبود کے سردار کے آگے نہ چلا، یوں تو ہر جنگ کے میدان میں آگے تھا علی، پر کبھی احمد مختار کے آگے نہ چلا، پر کبھی احمد مختار کے آگے نہ چلا. نور اول شہ ابرار کے آگے نہ چلا، نور اول شہ ابرار کے آگے نہ چلا، دین معبود کے سردار کے آگے نہ چلا، یوں تو ہر جنگ کے میدان میں آگے تھا علی، پر کبھی احمد مختار کے آگے نہ چلا. تو شامل چادر تطہیر کے پیچھے پیچھے، میرے ساتھ جڑنا تھا، شامل چادر تطہیر کے پیچھے پیچھے، پیکر نور کی تصویر کے پیچھے پیچھے، شامل چادر تطہیر کے پیچھے پیچھے، پیکر نور کی تصویر کے پیچھے پیچھے، تو جس طرح احمد مختار کے پیچھے تھے علی، چلے عباس بھی شبیر کے پیچھے. نور اول شہ ابرار کے آگے نہ چلا، دین معبود کے سردار کے آگے نہ چلا، یوں تو ہر جنگ کے میدان میں آگے تھا علی، پر کبھی احمد مختار کے آگے نہ چلا، شامل چادر تطہیر کے پیچھے پیچھے، پیکر نور کی تصویر کے پیچھے پیچھے، تو جس طرح احمد مختار کے پیچھے تھے علی، چلے عباس بھی شبیر کے پیچھے پیچھے، چلے عباس بھی. میں نے چاہا تھا کہ میں مصرے سے شروع کر دوں، لیکن اب مجھے یہاں سے ماحول بنانے کی ضرورت ہے اور اشعار سنانے کی بھی ضرورت ہے. آپ لوگ میرے ساتھ جڑے، پہلی مرتبہ آیا ہوں، تھوڑا وقت ضرور لوں گا، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کے ساتھ جڑا رہوں گا. چلے عباس بھی شبیر کے پیچھے پیچھے. کربلا کے میدان میں کیونکہ مولا عباس کا ذکر چھڑا اور بھتیجی کا جشن منایا جا رہا ہے، تو اس میں چچا کا ذکر بھی ضروری ہے. جن اشعار کی وجہ سے مجھے تھوڑی موڑی پہچان ملی ہے، ماشاءاللہ بڑے اساتذہ موجود ہیں ہمارے ساتھ میں، ان سب کی سرپرستی موجود ہے، وہ اشعار میں آپ کی خدمت پہ پیش کرتا ہوں. مصر پہ پیش کروں گا اور ایک کلام مجھے پڑھنا ہے. کربلا کے میدان میں مولا عباس علیہ السلام کی خدمت میں یہ فوج اعداء نے
پیشکش کی امان نامے میں یہ تھا کہ زر لے لو، دولت لے لو، ثروت لے لو اور امام حسین کا ساتھ چھوڑ دو، تو آخر مولا حسین نے کیا جواب دیا ہوگا میں نے ممبروں سے سنا، وہ میں آپ کے سامنے جواب پیش کرتا ہوں اور یہاں سے ماحول بنے گا انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے کی گفتگو۔ تیرا مقام وہ اعلیٰ مقام ہے عباس، میرے ساتھ جڑے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تیرا مقام وہ اعلیٰ مقام ہے عباس، تیرا مقام وہ اعلیٰ مقام ہے عباس، تیرا مقام وہ اعلیٰ مقام ہے عباس، ہر ایک امام کا تجھ کو سلام ہے عباس، ہر ایک امام کا تجھ کو سلام ہے عباس، یہ امتحان ہے ورنہ یہ جنگ کرب و بلا، یہ امتحان ہے ورنہ یہ جنگ کرب و بلا، یہ امتحان ہے ورنہ یہ جنگ کرب و بلا، تمہارے چھوٹے سے اصغر کا کام ہے عباس، تمہارے چھوٹے سے اصغر کا کام ہے عباس، تیرا مقام وہ اعلیٰ مقام ہے عباس، ہر ایک امام کا تجھ کو سلام ہے عباس، یہ امتحان ہے ورنہ یہ جنگ کرب و بلا، تمہارے چھوٹے سے اصغر کا کام ہے۔ میں نے تمہید میں کہا کہ مولا عباس علیہ السلام کی خدمت میں فوج اعداء نے کوشش کی ہر طرح سے زر لے لو، دولت لے لو اور امام حسین علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دو، تو آخر مولا عباس علیہ السلام نے کیا جواب دیا ہوگا آپ تمام حضرات کی نظر کرتا ہوں یہاں سے۔ میرا پسندیدہ شعر بھی ہے، آپ لوگوں تک دل تک انشاءاللہ پہنچے گا، دعا دیجیے گا۔ مولا عباس علیہ السلام فرماتے ہیں تیرا مقام وہ اعلیٰ مقام ہے عباس، ہر ایک امام کا تجھ کو سلام ہے عباس، یہ امتحان ہے ورنہ یہ جنگ کرب و بلا، تمہارے چھوٹے سے اصغر کا کام۔ مولا عباس فرماتے خرید سکتا ہوں تم سب کی ساری نسلوں کو، خرید سکتا ہوں تم سب کی ساری نسلوں کو، خرید سکتا ہوں تم سب کی ساری نسلوں کو، خرید سکتا ہوں تم سب کی ساری نسلوں کو، تمہیں خبر نہیں کس کا غلام ہے، تمہیں خبر نہیں کس کا غلام ہے عباس۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات میں اس طرح کے ذیل پڑھ دیتا ہوں، ایک کلام آپ کی امانت آپ کے حوالے، یہ کلام مجھے پڑھنا تھا انشاءاللہ تعالیٰ وہ میں پیش کر دوں گا، اور انشاءاللہ اگر زندگی رہی تو واپس آ کے اور مولا کی بارگاہ میں کلام پیش کروں گا۔ بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ جائے۔ بزرگان کی موجودگی میں بطور اصلاح دیکھیں، ستم کو پیاس کے خنجر سے مارا ہے سکینہ نے انشاءاللہ تعالی۔ غرور وقت کا پانی اتارا ہے سکینہ نے، غرور وقت کا پانی اتارا ہے سکینہ نے، ستم کو پیاس کے خنجر سے مارا ہے سکینہ نے، ستم کو پیاس کے خنجر سے مارا ہے سکینہ نے۔ شعر سماعت فرمائیں کہ جہاں صبر خلیل اللہ کی تھی آخری منزل، جہاں صبر
خلیل اللہ کی تھی آخری منزل، جہاں صبر خلیل اللہ کی تھی آخری منزل، وہاں تو پہلا پائے صبر رکھا ہے جہاں صبر خلیل اللہ کی تھی آخری منزل، وہاں تو پہلا پائے صبر رکھا ہے سکینہ نے، تو نہ کی ہوگی کبھی آدم نے ایسے طاعت خالق، نہ کی ہوگی کبھی آدم نے ایسے طاعت خالق، نہ کی ہوگی کبھی آدم نے ایسے طاعت خالق، پھوپھی کا جیسے ہر ایک حکم مانا ہے، آواز بھی جا رہی ہے، اور یہ مائک نے واقعی میرا گلا جگر سب یہاں پر کھینچ لیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اشعار سنے جاتے ہیں، اگر کہے ہیں تو میں دعا بھی چاہوں گا، اور ہوتا ہے یہ مراحل ہیں، یہ گزرتے رہتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ میرے پڑھنے پہ نہ جائیں، میں کوشش کروں گا پوری، آپ اشعار سنیے اور دادبر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ کی ہوگی کبھی آدم نے ایسے طاعت خالق، نہ کی ہوگی کبھی آدم نے ایسے طاعت خالق، نہ کی ہوگی کبھی آدم نے ایسے طاعت خالق، پھوپھی کا جیسے ہر ایک حکم مانا ہے سکینہ نے۔ شعر سماعت فرمائے۔ جی ہاں، محنت سے کہا ہے، کلام پڑھوں گا انشاءاللہ، دیکھیں بطور اصلاح۔ پھوپھی کا جیسے ہر ایک حکم مانا ہے سکینہ نے، تو خدا سے 4 سالہ عمر پائی ظاہری جس کا، خدا سے 4 سالہ عمر پائی ظاہری جس کا، خدا سے 4 سالہ عمر پائی ظاہری جس کا، ہر ایک پل فاطمہ جیسا گزارا ہے، خدا سے 4 سالہ عمر پائی ظاہری جس کا، خدا سے 4 سالہ عمر پائی ظاہری جس کا، ہر ایک پل فاطمہ جیسا گزارا ہے سکینہ نے۔ سماعت فرمائے کہ خدا کی راہ میں 2 بالیاں دے کر سر مقتل، خدا کی راہ میں 2 بالیاں دے کر سر مقتل، خدا کی راہ میں 2 بالیاں دے کر سر مقتل، خدا کے دین کا صدقہ اتارا ہے سکینہ نے۔
خدا کی راہ میں دو بالیاں دے کر سر مقتل، خدا کی راہ میں دو بالیاں دے کر سر مقتل، خدا کے دین کا صدقہ اتارا ہے سکینہ نے، خدا کے دین کا، خدا کی راہ میں دو بالیاں دے کر سر مقتل، خدا کی راہ میں دو بالیاں دے کر سر مقتل، خدا کے دین کا صدقہ اتارا ہے سکینہ نے۔ شعر سماعت فرمائیں۔ خدا کے دین کا صدقہ اتارا ہے سکینہ نے، طواف طواف اہل آتش کرتے ہیں کہہ کر پیاس کا کعبہ، شعر دیکھیے گا، طواف اہل آتش کرتے ہیں کہہ کر پیاس کا کعبہ، طواف اہل آتش کرتے ہیں کہہ کر پیاس کا کعبہ، کچھ ایسا قید خانے کو سنوارا ہے، طواف اہل آتش کرتے ہیں کہہ کر پیاس کا کعبہ، کچھ ایسا قید خانے کو سنوارا ہے سکینہ نے۔ شعر سماعت فرمائیں حضرات، یہ شعر مجھے پسند بھی ہے۔ دیکھیں کہ علم پر مشق جب بھی دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے، علم پر مشق جب بھی دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے، علم پر مشق جب بھی دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے، چچا کو اب بھی سینے سے لگایا، علم پر مشق جب دیکھوں، علم پر مشق جب دیکھوں، علم پر مشق جب بھی دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے، علم پر مشق جب بھی دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے، چچا کو اب بھی سینے سے، چچا کو اب بھی سینے سے لگایا ہے سکینہ نے، چچا کو اب بھی سینے سے لگایا ہے میں جب مجھے دعوت نامہ ملا تبھی مقطع ہو گیا، مقطع سماعت کریں۔ چچا کو اب بھی سینے سے لگایا ہے سکینہ نے، ثنا کرنے کی خاطر میر ذوالقرنین حیدر کی، ثنا کرنے کی خاطر میر ذوالقرنین
حیدر کی ثنا کرنے کی خاطر میر ذوالقرنین حیدر کی تجھے حوضے سکینہ پر ثنا کرنے کی خاطر ثنا کرنے کی خاطر میر ذوالقرنین حیدر کی ثنا کرنے کی خاطر میر ذوالقرنین حیدر کی تجھے حوضے سکینہ پر بلایا ہے سکینہ نے تجھے حوضے سکینہ پر بلایا ہے سکینہ کے خدا کی راہ میں دو بالیاں دے کر سر مقتل خدا کی راہ میں دو بالیاں دے کر سر مقتل خدا کے دین کا صدقہ اتار خدا کی راہ میں دو بالیاں دے کر سر مقتل خدا کے دین کا صدقہ اتارا ہے سکینہ تو علم علم پر مشق جب بھی دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے علم پر مشق جب بھی دیکھتا ہوں ایسا لگتا ہے چچا کو اب بھی سینے سے لگایا